بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ وہ سچویشن جناب ٹویسٹ ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بیانیے کے لیے، بولنے کے لیے ایسا بھرپور مواد آ گیا ہے کہ جو اگلے 20-25 دن تک نا صرف ٹامک ٹویا ہی مارتے رہیں گے جی۔ عطا تارڑ صاحب ہوں، ازما بخاری صاحب ہوں، جو اب نئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو جی حکومت پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے ایک پروگرام میں بات کیا کر دی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو اسمبلی میں بلانے سے متعلق، تو اب تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ریٹائرمنٹ تک کا سوچ رہے ہیں۔ اس حد تک ان کو دھمکیاں ملی ہیں خواجہ آصف صاحب کو، کہتے ہیں میں تو اب یہاں تک سوچ رہا ہوں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بتا دیا کہ جناب یہ بندہ کلا ہی اپنے منہ جڑیاں گلاں کری جا رہے ہیں، اسی پیچھے نہیں ہے گئے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہم نہیں بلا سکتے جنرل باجوہ صاحب کو، ہم نہیں بلا سکتے جنرل فیض صاحب کو افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی، وہ تو ہو گیا، مگر پاکستان تحریک صاحب کو موقع مل کر، موقع کوئی اور نہیں دے رہے، ان کے اپنے جاننے والے دے رہے، اور باقاعدہ طور پر بیرسٹر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خورشید صاحب جی، خالد خورشید صاحب ظاہر بات زخمی بھی ہیں، اور انہوں نے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جنرل باجوہ صاحب کا اوپن ٹرائل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں نہ صرف جنرل باجوہ بلکہ ڈونلڈ لو کے بھی اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو جنرل باجوہ صاحب کے نا حمایت میں نون لیگ آ جاتی تھی، اب کیسے آئیں گے؟ اب تو خواجہ آصف صاحب نے ان کو بلانے کی بات کی ہوئی ہے، اب ذرا آپ کو مزید چیزیں کھل کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف جنرل باجوہ صاحب نہیں، اسد مجید کو بھی، یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا، اسد مجید کو بھی دوبارہ سے اپنا بیان دینا چاہیے، کیونکہ جو ڈونلڈ لو صاحب کل یہ کہہ رہے ہیں کہ سیفر کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسی کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو اسد مجید نے پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پھر کیا کہا تھا، اور ایک نہیں تین اجلاسوں میں بلا کر انہوں نے کیا کہا تھا، اس کے بعد انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا، اس میں کیا کہا تھا۔ وہ تو یہی بات کر رہے تھے کہ ہاں ہم سے یہ بات ہوئی تھی، جو میں نے ایک چیز بھیجی اس میں دھمکی کا عنصر نہیں تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے نا۔ یہاں تو ڈونلڈ لو کہہ رہے ہیں سیفر کا سرے سے زواج ہی کوئی نہیں ہے، تو کہیں ذرا اسد مجید صاحب دوبارہ آ کے جا کے بتائیں کہ یہ سارا معاملہ ہے کہ یہ تو سرے سے انکار ہی کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر کس پہ، میرا بھی یہی سوال ہے، پھر مجھے یہ بتا دیں پھر کس پہ ڈیمارش کیا گیا تھا امریکائی سفیر کو، کس بات پہ ڈیمارش کیا گیا تھا جب سیفر کا وجود ہی نہیں تھا؟ تو جو لائر کے جو آوازیں بلند ہو رہی تھی نا اس کمیٹی روم میں، وہ بالکل درست ہو رہی تھی۔ تو سر اسد مجید کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ایک شخص نے 25 کروڑ عوام کو، جی ہاں 25 کروڑ عوام کو، جن کا نمائندہ وزیر اعظم تھا، اس سے متعلق یہ کیوں کہا کہ اس کو ہٹا دیں، یعنی 25 کروڑ عوام کے نمائندے سے متعلق کیوں کہا اس کو ہٹا دیں؟ اگر نہیں ہٹایا تو انجام کے لیے تیار رہیں، اگر آپ نے بات کر دی تو آپ بصورت دیگر آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سیفر کے حقائق ہر صورت میں سامنے لائے جائیں۔ اس سے پہلے بھی کہہ رہا تھا سر کیا ڈونلڈ لو کی کیا اوقات ہے، کیا سچ اور جھوٹ کیا ہے، وہ کیا ہے، اس کے نام کے ساتھ کوئی حضرت لگتا ہے یا کوئی رحمت اللہ علیہ لگتا ہے؟ اس کو اپنی ہی کمیٹی کے اندر اس کو لوگ جھوٹا 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 کہہ رہے ہیں، اور آپ خود ہی ذلیل ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ سمپل جوڈیشل کمیشن بلائیں، اس دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ شہباز شریف صاحب کی ٹیم پھنس گئی ہے، پھنس گئی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ عطا تارڑ صاحب کو بہت جلدی تھی نا 9 بجے پریس کانفرنس کرنے کی، وہ خود پھنس گئے ہیں۔ اور بتاؤں کیسے پھنسے ہیں؟ اپنے ساتھی، اپنے اتحادی پیپلز پارٹی، جی ہاں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے الیکشن پر امریکہ کے اندر سماعت یا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ بولے نا ذرا شہباز شریف صاحب کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، بولے، شٹ اپ کال دیں پیپلز پارٹی کو کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا۔ رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ ارے بھائی یہی بات عمران خان نے بھی کہی تھی، اور یہ بات اس وقت اگر عمران خان صاحب کی مان لیتے کہ عمران خان کہتا ہے میں روس جانا چاہتا ہوں، امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والا؟ ایبسولوٹلی ناٹ والی بات۔ اگر اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو آج اس طریقے سے آپ کی عزت نہ بن رہی ہوتی، اس طریقے سے آپ کے ساتھ نہ ہو رہا ہوتا۔ کاش آپ نے اپنے چند دن کے اقتدار کی خاطر یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا، تو آج کی بالکل آپ کی ڈیفرنٹ پوزیشن ہونی تھی۔ خصوصی سرمایہ کونسل کا SIFC کا اجلاس ختم ہوا جی، اور میں اس اجلاس پہ بات کر دی ہے، لیکن ایک تصویر بڑی زبردست تھی، اس میں ایک پورٹریٹ دیا گیا تھا جو بہت زبردست پورٹریٹ تھا۔ اس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ تھے،
اور مراد علی شاہ صاحب، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی تھے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ تھیں، اور ہاں KPK کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بھی تھے۔ اس پورٹریٹ کا ایک تصویر تھی جس سے ثابت ہوا کہ وفاق کے ساتھ اس کی تمام اکائیاں ایک جان ہو کے کھڑی ہوئی ہیں جی، وفاق اور اس کی اکائیاں ایک جان ہو کے کھڑی، ایک اچھا میسج تھا۔ مگر میں نے ایک عنصر اس کے اندر اور بھی نکالا کہ جتنے بھی اس پورٹریٹ کے اندر افراد ذرا غور دیکھے، سب بہت اٹینشن تھے، دونوں ہاتھ ہو گئے، یس اٹینشن پوزیشن میں، وزیر اعظم بھی اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی، وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی۔ ایک بندہ بڑی آرام سے آسان باش پوزیشن پہ کھڑا ہوا تھا، اور وہ تھے علی امین گنڈا پور۔ یعنی 4 افراد اٹینشن تھے، ایک بندہ آسان باش تھا۔ تو یہی اس وقت پوزیشن ہے، اس وقت یہی موجودہ حکومت کی پوزیشن چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی، جو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں۔ اب آؤں ذرا، بیسکلی اس کا یہ تعارفی میٹنگ تھی، لیکن اس کی خاص بات یہ تھی کہ آرمی چیف سعودی عرب سے واپس آئے تھے، کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ان کی بات ہوئی تھی، محمد بن سلمان نے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کا ایک بار پھر سے اعتماد کا اظہار کیا پاکستان کے ساتھ، تو آرمی چیف نے اعتماد میں لینا تھا SIFC کے اس پلیٹ فارم کو، اور اس اجلاس میں اس اجلاس سے پہلے ان کی شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور بہرحال فیصلے کا ون لائنر جو سامنے آیا وہ یہی آیا ہے کہ IMF کے مکمل پروگرام میں پاکستان کو اندر جانا ہی جانا ہے، مکمل ایک پروگرام، یہ قسطوں شستوں والا پروگرام نہیں، ایک مکمل پروگرام کے اندر جانا ہے، اور یہ کم از کم کتنے سال چلتا ہے، 2 سال چلتا ہے، 4 سال چلتا ہے، یا 5 سال چلتا ہے۔ مطلب یہ حکومت نہ آئندہ IMF کے ڈکٹیشن پر ہی چلے گی، پاکستان کے جو معاملات ہیں نا وہ IMF کی ڈکٹیشن کے ساتھ ہی چلتے رہیں گے۔ اتنی بات اب تک سمجھ میں آئی ہے اس SIFC کے اجلاس میں۔ چلو اچھی بات ہے، اسی بہانے تمام وزراء اعلیٰ کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوا ہے، آرمی چیف کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ لیٹس سی آنے والے دنوں میں کس کے لیے کتنی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب ایک تیسری بڑی خبر ہے، وہ ہے پرویز الہی صاحب سے متعلق۔ پرویز الہی صاحب کو کل عدالت میں پیش کرنا تھا، ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، یہ کہا گیا کہ وہ واش روم میں گر گئے ہیں جیل کے، جس کی بنا پر ان کی کوئی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے، اور جس کی بنا پر وہ نہیں جا سکتے، ہو جاتے تو آ جاتے تو ان کو ضمانت کے لیے اپلائی ہو جاتا ان کے لیے، تو بہرحال وہ ان پیش نہیں ہوئے نا۔ تو آج ان کی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی ہے پرویز الہی صاحب کی، اور اس میڈیکل، میں نہیں کہہ رہا، رپورٹ کے مطابق یہ تاثر آ رہا ہے، اس میڈیکل رپورٹ کے مطابق یہ تاثر آ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب گرے نہیں ہیں، انہیں گرایا گیا، ٹھیک ہے، انہیں مارا گیا ہے، یا کسی بلند جگہ سے دھکا دیا گیا، یا کچھ اس طرح کی چیز ہے، کیونکہ ان کی 4 پسلیاں ٹوٹی ہیں، صرف کسی بازو پہ فریکچر نہیں آیا، 4 پسلیاں ان کی ٹوٹ گئی ہیں، سر پر بائیں طرف نیل کا نشان ہے، ماتھے پر چوٹ کا نشان ہے، بائیں آنکھ پر زخم کا نشان ہے، بائیں بازو پر چوٹ کا نشان ہے، سر دائیں بائیں آپ چیک کر رہے ہیں، اچھا جی، اور چھاتی کے دایاں حصہ سوجا ہوا ہے، اور بایاں گھٹنا بھی زخمی ہے۔ تو سر یہ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر نے ان کو اب 2 ہفتے ریسٹ کا مشورہ دیا ہے۔ تو یہ پرویز الہی صاحب نہیں زخمی، یہ پاکستان کی جمہوریت زخمی ہے، جی ہاں، پاکستان میں سیاسی غیرت زخمی ہے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نا۔ پرویز الہی صاحب نے اپنے خاندان کی تاریخ بدل دی ہے۔ پہلے ان کو رکھا جاتا کہ خاندان کو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں، اور پھر ہر حکومت میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ وہ جس بندے نے DNA بدل دیا اپنے خاندان کا، پرویز الہی صاحب کی پہچان اب کچھ اور بن چکی ہے، جی ہاں، یہ اب کچھ اور بن چکی ہے، اب ان کو کسی اور طریقے سے جانچا بھی جائے گا، اور پرویز الہی صاحب کو مانا بھی جائے گا، جی ہاں، میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس میڈیکل رپورٹ کے اوپر۔ بہرحال یہ سب چل رہا ہے، اور پاکستان تحریک صاحب جس طرف چاہے مرضی آسانی سے کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، پھر ریکویسٹ کروں گا چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں، اور کومنٹ سیکشن میں اپنے جو بہترین جو آپ کے کومنٹس ہیں، ویوز ہیں، اور ڈیفرنٹ اصلاح کے لیے ہمارے لیے کچھ ہے تو وہ ضرور آپ رائٹ ڈاؤن کریں تاکہ ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔